رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جمعے کو پیدا ہوئے، تاریخ تھی 13 رجب، سبحان اللہ، اور اتفاق سے آج بھی جمعے کا دن ہے اور 13 رجب ہے، سبحان اللہ، یعنی دن اور تاریخ جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شیر حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب ہیں اور والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ بہت سے محدثین نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہونی تھی تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حرم کعبہ میں موجود تھی، سبحان اللہ، اور آپ کو درد سے ہوا تو کعبے کے اندر داخل ہوئی۔ اللہ کے شیر حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب نے آپ کا نام زید رکھا، والدہ نے حیدر رکھا، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اس شیر کا نام علی ہے۔ علی نام خود مصطفیٰ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 30 سال تھی جب حضرت علی پیدا ہوئے۔ آقا نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی حضرت علی کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اسی محبت کی بنا پہ آپ کی عظمت اور شان جو قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان میں ہے، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں۔ جتنی آیات قرآن پاک میں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، کسی اور صحابی کی شان میں اتنی آیات نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان 300 آیات سبحان اللہ، اکیلے تنے تنہا حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنے مناقب اور فضائل احادیث کے اندر حضرت مولا علی کے ہیں، کسی اور صحابی کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ احادیث جن کی شان میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور بس سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، دن بڑا اہم ہے آج۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت شیر خدا ہیں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی حضرت علی ہیں۔ سبحان اللہ، پیر والے دن حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، اور منگل والے دن حضرت علی نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کہیں کہ اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں تھی، فرض تو ہوئی ہے۔ شب معراج تو پہلے کیا کرتے تھے؟ فرض نہیں تھی، ویسے ہی اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز تو پہلی امتوں میں بھی تھی نا، پہلے انبیاء بھی تو نمازیں پڑھا کرتے تھے نا، اگرچہ فرض نہیں تھی یہ نماز، شب معراج میں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حضور اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے نا۔ تو سب سے پہلے ایمان جنہوں نے قبول کیا بچوں میں وہ حضرت شیر خدا ہیں۔
کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی شرک نہیں کیا. ہاں قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، سبحان اللہ. یہ بڑا پیارا خطاب ہے، بڑا پیارا خطاب ہے. اللہ اپنے ماننے والوں کو فرماتے ہیں اے ایمان والو. یہ عام خطاب ہے. اللہ خود فرماتا ہے اے ایمان والو. اے پہلی امتوں کو تو اللہ ایسے نہیں فرماتا تھا. پہلی امتوں کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المساکین، او اے مسکینوں، سبحان اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں. لیکن سرکار کی برکت سے اللہ نے حضور کے غلاموں کو کیسے پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اے دامن مصطفیٰ کے ساتھ جو وابستہ ہو گئے اور حضور کا نام زبان پہ لیا، آقا کی محبت اپنے سینے میں بسائی گئے، اب تمہیں مساکین نہیں کہیں گے، اب تمہیں ہم صاحب ایمان کہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو جو بھی ایمان والا ہے وہ اس خطاب میں شامل ہے. لیکن فرمایا سب سے پہلے ان مخاطبین میں جو پہلی ہستی ہے اور سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ اللہ کا شعر علی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلے نمبر پہ علی ہے. سبحان اللہ. محبت سے سبحان اللہ کہہ. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے اور جانتے ہیں پرورش کس کے گھر میں ہوئی ہے؟ حضرت علی کی. سبحان اللہ. جانتے ہو آج کل بڑے بڑے جو پیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پربردہ یا آغوش ولایت. پربردہ یا آغوش ولایت کیا مطلب ہے؟ ولایت کی گود میں پلنے والا، پرورش کرنے والا پربردہ یا آغوش ولایت ہے. اور علی شیر خدا کیا ہے؟ پربردہ یا آغوش نبوت ہے. سبحان اللہ. نبوت کی گھر میں اور نبوت کی گود میں پلنے والا، جوان ہونے والا اللہ کا شیر علی المرتضی ہے. اللہ اللہ. حضور اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. فرماتے علی منی وانا منہ، سبحان اللہ. علی مجھ سے ہے اور میں محمد رسول اللہ علی سے ہوں. بڑی محبت ہے سرکار کی. آقا نے علی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا. فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی علی کو تنگ کرنا حضور کو تنگ کرنا ہے، علی کو اذیت دینا سرکار کو اذیت دینا ہے. حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہے، غزوے سے واپس آئے سرکار کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے ہے. اس کے بعد کس سے ہے؟ کہا حفصہ سے ہے. کہا مردوں میں کس سے ہے؟ کہا حفصہ کے باپ عمر سے ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں اینا علی جب ابی طالب. یا رسول اللہ کبھی ابو بکر کا نام لیتے ہیں، کبھی عمر کا نام لیتے ہیں، تو علی کہاں ہے؟ جب حضرت عمر بن عاص نے یہ کہا تو حضور فرمانے لگے ان ھذا یسألنی عن نفسی، اور یہ تو میری جان کے بارے میں سوال کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تیری جان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. علی تو میری جان ہے. بولو بولو ذرا، علی تو میری جان ہے. جس کو مصطفیٰ اپنی جان کہے تو ہماری جان علی نہیں ہے. تو علی تو ہماری، علی ہماری، علی ہماری. بولو بولو، ایسے نہیں، ایسے نہیں، سارے بولو، سارے بولو. ایسے بے انصافی نہ کرو. میں نے 6 جمعے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں پڑھائے ہیں. سبحان اللہ. اب تو حق بنتا ہے نا حضرت علی کی شان میں ایک جمعہ تو ہو جائے نا. سبحان اللہ. علی ہماری، علی ہماری، علی ہماری، علی ہماری، ہماری جان ہے. سبحان اللہ. علی سے محبت کرنا، دل سے حضرت علی کی شان سننی ہے اور خوش ہونا ہے. یاد رکھنا سرکار نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. فرمایا علی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور مومن منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. جس
کے سینے میں تیری محبت ہوگی وہ مومن ہے، اور جس کے سینے میں تیرا بغض ہے وہ منافق ہے۔ فرمایا حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق، فرمایا تیری محبت علی یہ ایمان ہے اور تیرا بغض یہ نفاق ہے۔ خود فرماتے ہیں، خدا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں مومن کا یہ ناک بھی کاٹ دوں، مومن کے ناک پہ ماروں، زدے ماروں، لیکن مومن پھر بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ اور منافق یہ دلہ، یہ بے غیرت، اس کے اوپر میں دنانیر اور درہموں کی بارش بھی کر دوں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اندر سے پلیت ہے نا، گندہ ہے۔ ہاں، علی سے محبت صرف حلالی کر سکتے ہیں۔ علی سے محبت صرف وہی کر سکتے ہیں جن کا باطن اچھا ہے۔ اور صحابی رسول یاد رکھنا یہ صحابہ جو ہیں یہ کوئی عام جماعت ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، سبحان اللہ، اور اس امت میں سب سے اعلیٰ اور افضل مصطفیٰ کی جماعت صحابہ کو بنا دیا۔ اور صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ۔ چونکہ حضور کے زمانہ اقدس میں جہاں پہ آقا کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھتے ہیں، حضور کے سچے غلام نمازیں پڑھتے ہیں، وہیں پہ منافق بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، داڑیاں رکھی ہیں، امامے سجائے ہیں، جبے پوپے پہن رکھے ہیں، سرکار کا نام بھی لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اندر میں سرکار کے مخالف ہیں، دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور کینہ پروری رکھتے ہیں، اور اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو سب ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ منافق بھی تو ہے نا۔ اب مسلمان بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، منافق بھی پڑھ رہا ہے، اور حضور کے غلام صحابہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، منافق بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے چہروں پہ بھی داڑھی ہیں، ان کے چہروں پہ بھی داڑھی ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ تو اب کوئی پیمانہ تو ایسا ہونا چاہیے نا، کوئی ایسی کسوٹی ہونی چاہیے جس پہ پرکھا جا سکے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اب یہ بات سنو، خدا کی قسم 1400 سال کے بعد بھی یہ علامت ایمان کی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ۔ فرمایا ہم منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ جب ہم دیکھتے تھے علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ 12 بج گئے ہیں، چہرہ بوجھل ہو گیا ہے، لعنت برسنے لگ پڑی ہے، پیشانی پہ بل پڑ گئے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ پکا منافق ہے، اور جو سن کے علی کا نام جھوم جاتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا پکا مومن ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اچھا یاری آپ لوگوں کو 1400 سال کے بعد بھی آج بھی اگر تم دیکھنا چاہتی ہو، یہ بات ایسے نہیں میں کر رہا ہوں، یہ علم الیقین سے آپ عین الیقین کے میدان میں آنا چاہتے ہو، سبحان اگر اللہ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو لو جا کے نام علی سبحان کا، اللہ، طبیعتیں بگڑ جائیں گی، علی کا نام تو لو، یا علی مدد تو کہو، سبحان اللہ، ہاں، طبیعتیں بگڑیں گی، چہرہ بھی بگڑے گا، منہ سے گند نکلنا شروع ہو جائے گا، بڑبڑ کرنے لگ پڑیں گے، منہ سے جھاگ نکلے گی۔ علی سے صرف مومن پیار کر سکتے ہیں، ایمان کا کام نہیں ہے، کافر کا کام نہیں ہے، ہاں، منافق کا کام نہیں ہے، علی علی کرے، یہ مومن ہے صرف، جس نے سرکار کو ماننا ہے، حضور کی آل کو ماننا ہے، آقا کے اصحاب کو ماننا ہے، وہی علی کو ماننے والا ہے۔ سبحان اللہ، جن کو کیا پتا علی کیا ہے، علی شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، بولو بولو ذرا بولو، علی شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، حمزادہ مصطفیٰ ہے، حضور کا بھائی ہے، سبحان اللہ، آقا کے بھائی ہیں علی۔ یہ خطاب یہ کتنا عظیم خطاب ہے، اگرچہ اور صحابہ کو بھی ملا ہے، سبحان اللہ، لیکن حضور نے خصوصیت کے ساتھ حضرت علی سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ، جب آقا مدینے گئے تو سارے صحابہ کو، مہاجرین انصار
کو بھائی بھائی بنایا تو علی کو چھوڑا، کسی کا بھائی نہیں بنایا تو حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، مجھے نہیں بنایا کسی کا بھائی، علی روتے کیوں ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مجھ محمد رسول اللہ کا بھائی ہوگا۔ سبحان اللہ، جنہیں سینے ٹھنڈ رہتی صرف وہ بولے یقین کرو علی کا ذکر ہر بندے کو ہضم ہو ہی نہیں سکتا، بے شک یقین کرو واللہ خدا کی قسم یہ ہر بندے دا ہضمہ ہے ہی نہیں، ہضمہ خراب ہو جاتا ہے علی کا نام سننے سے، صرف مومن ہے طبیعت اس کی مچل جاتی ہے، منافق بھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یہ نفاق اور ایمان میں فرق کرتا ہے نام علی، سمجھ آئی ہے؟ ہاں علی کا نام علی 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 کا مطلب جانتے ہو؟ علی کا معنی بلند ہے، علی بلند ہے، اسلام میں بلند ہے، ایمان میں بلند ہے، مسلمانوں میں بلند ہے، اہل بیت میں بلند ہے، صحابہ میں بلند ہے، تو قرآن میں بلند ہے، نبی کے فرمان میں بھی بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو، علم نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوا؟ پریشان نہیں ہونا، اہل ذکر سے پوچھ لینا ہے، اہل ذکر۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ علم نہیں تو پھر پوچھنا تو اہل علم سے چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، بات تو علم کی ہے بے شک تو اہل علم سے پوچھو، اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر اور اہل علم میں فرق ہے، اہل علم غلطی کر جاتا ہے، سبحان اللہ، اہل علم کے علم میں غلطی ہو جاتی ہے، علم پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے اس کے قلم میں لغزش آ سکتی ہے، لیکن جو اہل ذکر ہے اس کے علم میں غلطی نہیں آیا کرتی۔ اہل علم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان کو علم آتا ہے، اہل ذکر پڑھ کے نہیں مشاہدے سے علم حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اہل علم ہیں ان کو کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہاں وہ کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں تو کسی مسئلے تک پہنچتے ہیں۔ جو اہل ذکر ہیں ادھر سے پوچھا، نیچے نگاہ کی تو تحت سرا تک نگاہ پہنچی، اگر اوپر سر اٹھایا تو عرش اولا تک دیکھ لیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے آگے پوچھ لو، سبحان اللہ، پوچھ لو۔ سبحان اب اللہ، اب تم کہو یہ اہل ذکر، یہ ذکر والا، یہ ذکر کیا چیز ہے؟ یہ ذکر کیا چیز ہے؟ جب تک ہمیں ذکر کا نہیں پتا چلتا ہم ذکر والے کے پاس جا نہیں سکتے، اس سے پوچھ نہیں سکتے، تو آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ ذکر کیا چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ ذکر جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں ذکر قرآن ہوا۔ سبحان اللہ، جو ہے آپ لوگوں کی، میں نے کہا آج خوشی کا دن ہے، سبحان اللہ، آج جمعے کا دن ہے، آج 13 رجب کا دن ہے، آج میرے علی کی ولادت کا دن ہے، آج مولا علی کی ولادت کا دن ہے، آج جشن ولادت علی ہے۔ جس دن دیکھو تمہارا بچہ پیدا ہو تم خوشی کرتے ہو، تے نبی دا ویر جس دن پیدا ہوئے،
مسکراہٹ رکھو سبحان اور زبان پہ علی کا نام رکھو. ہاں ذکر علی عبادت. ہاں یہ نہیں کہ تم ایسے ہی فضول کام کرو گے. نہیں نہیں، تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے شیر علی کا نام لو گے، اس کا ذکر کرو گے تو یہ عبادت ہے. کیونکہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے. واپس سبحان اللہ کہتے جائیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو جو ذکر والے ہیں. تو ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں. تو اب پتہ چلا اگر علم نہیں تو قرآن والے سے آگے پوچھ لیں. اب یہ بھی پتہ نہیں قرآن والا کون ہے. تو آؤ مصطفیٰ کی تحریض پہ سر جھکاؤ. مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا فرماتے علی مع القرآن والقرآن مع علی. اور علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. سبحان اللہ. کوئی اور نہیں، یہ علی ہے اہل ذکر، علی ہے اہل قرآن. تو اب اگر تمہیں علم نہیں تو آؤ علی کے دروازے پہ علی سے پوچھو. جس نے علم کا ایک قطرہ لینا ہو وہ بھی علی کے دروازے پہ آئے. جس نے علم کا سمندر لینا ہو وہ بھی علی کے چوکٹ پہ آئے. نبی نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. فرمایا میں مصطفیٰ علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں، اور میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے. اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم کے دروازے علی کے پاس آ جائے. فمن اراد العلم فلیأت الباب. وہ دروازے کے پاس آئے، علی کے پاس آ جائے. انہوں نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. شہر فرمایا آقا نے. آقا نے بولو بولو ذرا، آقا نے، آقا نے. آپ نے کہیں روزہ تو نہیں رکھا ہوا؟ ابھی تو رمضان دور ہے. میں نے رات کی روٹی کھائی ہوئی ہے، صبح روٹی بھی نہیں کھائی، ناشتہ بھی نہیں کی ہے. سبحان اللہ. یہ ابھی میں نے پی ہے آپ کے سامنے، صبح کا رات کا پانی پیا. سبحان اللہ. اسی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سبحان سکتے. یاد نہیں پتا چلے علی کا ذکر سنیوں کے مجمع میں ہو رہا ہے. گل ماڑی ہے. میں نے 6 جمعے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں پڑھے. سبحان اللہ. مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ پتا چلا نا ابوبکر کیا ہے، اور سنو علی کیا ہے. یہی تو سنی ہے جو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے. ابو بکر کو، ابو بکر سے مصطفیٰ نے بیٹی لی ہے اور علی کو بیٹی دی ہے. ابو بکر بھی بختوں والا ہے، علی بھی بختوں والا ہے. آپ لوگوں کو ہاں انا مدینۃ العلم. فرمایا میں علم کا شہر ہوں. یہ نہیں فرمایا میں علم کا ایک گاؤں ہوں، میں علم کا ایک قصبہ ہوں، میں علم کا ایک محلہ ہوں. کیوں؟ فرمایا شہر ہوں. گاؤں سے ہر شے نہیں ملتی، قصبے میں ہر شے نہیں ملا کرتی، محلے میں ہر شے نہیں ملتی، لیکن شہر میں ہر شے مل جاتی ہے. فرمایا انا مدینۃ العلم، اور میں علم کا شہر ہوں، اور ہر طرح کا علم مجھ سے ملے گا. حضور کا علم کتنا ہے، تمام اولین و آخرین کے علم کو جمع کر کے سامنے رکھا جائے. حضور کے علم کے سامنے اس طرح جس طرح ساتوں سمندروں کے سامنے ایک قطرہ ہو. میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر علم کا دروازہ میرا علی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. پھر علی، علی کو علم کیسے نہ ہو؟ اللہ. بولو بولو. علی، علی عالم نہیں، عارف بھی ہے. وہ عارف بھی ہے. عارف صرف عالم نہیں ہے، وہ عالم گھر ہے. جو اس کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے علی ہے. ہائے ہائے. شہر علم کا دروازہ ہے علی. قرآن کے ساتھ علی، اور قرآن علی کے ساتھ. اس لیے علی نے فرمایا میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں.
سبحان اللہ. وہ کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس کے خلاف نازل ہوئی اور کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ ہاں, قرآن کی ایک ایک آیت کا علم علی کے پاس ہے. جب آپ نے دعویٰ کیا تو ایک یہودی آ گیا آپ کے پاس. وہ یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں, مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں. تو اس کے چہرے پہ جو داڑھی تھی وہ بڑی تھوڑی سی تھی, ہلکے ہلکے بال تھے, بس تھوڑے تھوڑے ٹاما ٹاما ہوتے ہیں نا کئیوں کے ایسے. تو حضرت شیر خدا کی داڑھی بڑی گنی تھی, بڑی بڑی تھی, سینے تک آتی تھی, ہاں بڑی گھنی گنی تھی. وہ یہودی آ گیا, اس نے اپنی طرف سے بڑا سوال کیا, کہا علی علی آپ کہتے ہیں مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے اور قرآن کے اندر ہر شے کا علم ہے, ذرا مجھے یہ بتائیں آپ کی داڑھی اتنی بڑی ہے, گنی ہے, اور میری داڑھی ہلکی ہلکی ہے, کیا آپ کے قرآن میں میری داڑھی کا بھی علم ہے؟ کیا کیا آپ کے قرآن میں آپ کی داڑھی کا بھی علم ہے؟ میرے علی نے فرمایا ہاں. کہا وہ کہاں پہ؟ فرمایا دیکھنا قرآن میں لکھا ہے والطیب والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. فرمایا سنو سنو, جو پاکیزہ مٹی ہوتی ہے, پاکیزہ زمین ہوتی ہے, اس میں خوب سبزہ ظاہر ہوتا ہے, خوب سبزہ ظاہر ہوتا ہے. جو پاک مٹی ہوتی ہے, پاک زمین ہوتی ہے, اس سے خوب سبزہ ظاہر ہوتا ہے. اور جو گندی مٹی ہوتی ہے, گندی جگہ ہوتی ہے نا, ناپاک زمین ہوتی ہے, اس سے ٹاما ٹاما تنکا نکلتا ہے. سبحان اللہ. یہ میرا علی ہے. ہر بات قرآن سے بتاؤں گا, ہر بات. ہر نہیں رب کا یا علی, کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. اب کتنا بڑا سوال کیا, کیا علی جو ہر بندے کی نگاہ سے پوشیدہ ہے رب, کیا آپ نے اس رب کا دیدار کیا؟ فرمایا سن اے سوال کرنے والے, میں علی جب ایک سجدہ کرتا ہوں, سر اٹھاتا ہوں, اور دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کر لیتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا. نہیں تو دیکھتا ہے ہر سجدے میں, ہر نماز میں, اور نماز کی ہر رکعت میں خدا کا دیدار کرتا ہے دل کی آنکھوں سے. سر کی آنکھوں سے صرف مصطفیٰ نے دیکھا, کسی اور نے نہیں, صرف علی دیکھتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب بس سبحان اللہ کہتے ہیں. سوال کر دیا, کہا یہ بتائیں کہ رزق کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہا رزق تو دو طرح کا ہوتا ہے, ایک مقسوم اور ایک مقصود. کہا مقسوم وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تلاش کرو نہ کرو وہ تمہیں تلاش کر دے گا, لیکن جو مقصود ہے وہ تمہیں تلاش نہیں کرے گا, تمہیں اس کو تلاش کرنا پڑے گا. مقسوم بندے کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور مقصود کے پیچھے بندہ دوڑتا دوڑتا جاتا ہے. بڑا سوال کر دیا, کہا اگر ایک بندے کو ہم پکڑ کے کمرے میں لے جائیں اور دروازہ بند کر کے لوک کر دیں, تالے لگا دیں, تو پھر رزق کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا مقسوم تو آ جاتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, تو ایک بندے کو ہم نے بند کر دیا تھا کمرے میں, تالا لگا دیا, لوک ہو گیا, تو رزق کہاں سے آئے گا؟ میرے علی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ, اگر اس وقت اس کو موت آنی ہو تو جبریل آ جائے گا, اسرائیل آ جائے گا؟ سبحان اللہ. کہا ہاں اسرائیل آ جائے گا. کہا جس رستے سے اسرائیل جان نکالنے آئے گا اسی رستے سے میکائیل رزق دینے آ جائے گا. یہ علی ہے, کعبہ مدینہ تو علم ہے, یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے علی. واپس سے کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو عورتیں ان کے درمیان, وہ رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, ایک نے بچہ جنا ایک نے بچی جنی. صبح جب اٹھے تو ایک عورت نے کہا بیٹا میرا ہے, دوسری نے کہا میرا ہے. لڑکی تیری, وہ کہنے لڑکی تیری, فیصلہ علی کے پاس. یہ فیصلہ کوئی مائی کا لال کر کے دکھائے, یہ صرف فیصلہ علی کر سکتا ہے. علی کے پاس. کہا علی یہ میرا بیٹا, وہ کہتی میرا بیٹا. میں اچھا میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا جاؤ اپنی چھاتیوں سے تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے لاؤ, برابر برابر.
جو دودھ نکالا حضرت علی نے دونوں کا وزن کیا، جس کا وزن زیادہ تھا فرمایا بیٹا تیرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسا فیصلہ، یہ کیسے کر دیا؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایسے فیصلے کر سکتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، فیصلہ علی کرتا ہے۔ ہر شے قرآن کے اندر، اور قرآن کا سارا علم میرے علی کے پاس ہے۔ کہتے ہیں میرا بازو پکڑا اور مجھے لے گئے اور کہا قرآن پڑھ، میں نے کہا ادھر ہی بس، بسم اللہ پڑھنے لگا، کہا ادھر ہی بس کر جا۔ پوری رات گزر گئی، بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، رات ختم ہو گئی لیکن تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ یہ تفسیر ختم نہیں ہوئی، کہا ابن عباس اگر میں اگلی رات بھی لگا دوں تو تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ آج جتنی میں نے تفسیر بیان کی ہے یہ سمندر کے سامنے قطرہ بھی نہیں ہے ابھی۔ یہ علی کے سینے میں جو علم کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے آ کے پوچھا علی کیا بات ہے، آپ سے جو چیز پوچھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ایسے بتا دیتے اور ہوتی بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس میں کیا راز ہے، کیسے بتا دیتے ہیں؟ میرے علی نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، اس نے کہا 5 ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے سوچا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو نے سوچا نہیں؟ کہاں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، ہر وقت انگلیاں سامنے رہتی ہیں۔ میرے علی نے فرمایا جس طرح تیرے سامنے انگلیاں رہتی ہیں پوری کائنات میرے سامنے رہتی ہے، جو کوئی پوچھتا ہے بغیر سوچے بتا دیتا ہوں۔ یہ علی کا علم ہے، یہ شان ہے خدمت کار کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والے علی ہے نا، اس لیے میرے علی نے فرمایا جتنا علم ہے ساری آسمانی کتابوں کے اندر ہے، اور جتنا علم ساری آسمانی کتابوں میں ہے سارے کا سارا قرآن میں، اور قرآن کے اندر جتنا علم وہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر، اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں، اور با کا سارا علم با کے نیچے جو نقطہ لگا ہے اس کے اندر ہے۔ لوگوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، انا النقطۃ التی تحت البا، میں علی ہی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے، بس کہو سبحان اللہ۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے خدا کی قسم۔ فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے جو دل کرتا ہے پوچھو، سبحان اللہ، جو دل کرتا ہے پوچھو۔ سلونی عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض، فرمایا چاہتے ہو آسمانوں کے رستے بھی پوچھو، سبحان اللہ، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ سبحان ادھر سے ہوا ہے، ادھر سے جبریل بندے کی شکل میں نیچے ہے۔ سبحان اللہ، جبریل حضرت علی سے سوال، آئینہ جبریل، علی جبریل کہاں ہے؟ میرے علی نے اوپر نگاہ کی، نظر نہیں، نیچے کی نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، کہا تو ہی تو ہے، سبحان اللہ، تو ہی تو ہے، پوچھنے والے جبریل کو اور نہیں ہے، یہ تو ہی ہے۔ یہ علم آیا کیسے میرے علی کے پاس؟ خدا کی قسم، سبحان اللہ، آپ سے پوچھا گیا اتنا علم آیا کہاں سے؟ میرے علی نے فرمایا میرے نبی نے مجھے وصیت کی تھی مجھے غسل تو نے دینا ہے، جب میں غسل دے رہا تھا وضو کی پلکوں پہ تھوڑا سا پانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چند قطرے پانی کے رہ گئے تھے، میں علی نے منہ قریب کیا اور ان قطروں کو چوس لیا۔ سبحان اللہ، نبی کے پلکوں سے جو لگا ہوا پانی تھا وہ علی کے حلق سے اترا، 14 نمک روشن ہو گئے۔ مصطفیٰ نے مجھے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو قاضی، مجھے تو فیصلے نہیں سنانے آتے، میں تو قوانین سے واقف۔ حضور نے فرمایا ادھر آ قریب آ، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آقا نے ایسے ہاتھ میرے سینے پہ لگایا اور دعا کی، فرماتے وہ دن گیا آج کا دن آیا، کبھی بھی فیصلے میں علی کو شک بھی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا
فیض ہے اور خیبر اور شجاعت تو تمہیں پتہ ہی ہے نا علی کی سبحان اللہ سبحان علی اللہ کی شجاعت ہوئے علی کا ذکر اور بہادری کا ذکر نہ ہو علی کی شجاعت کا ذکر نہ ہو یہ تو زیادتی ہے نا علی فاتح خیبر ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا تھا نا کل میں نے اس کو جھنڈا دینا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ فاتح بن کے آئے گا سبحان اللہ علی کو جھنڈا دیا صبح مصطفیٰ کریم نے سامنے قلعے خیبر کے سامنے ایسے نصب کیا فرماتے جب جنگ ہو رہی تھی تو ڈھال میرے ہاتھوں سے گر گئی میں نے اٹھانا میں نے نہیں اٹھائی وہ ڈھال قلعہ جو خیبر کا دروازہ تھا نا میں نے اس کو پکڑ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ دروازہ تھا گھر کا نہیں تھا سبحان وہ اللہ قلعے کا دروازہ سی سبحان اللہ اور قلعہ خیبر کا دروازہ تھا یہاں پہ شیخ حق عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا جب حضرت علی قلعے کے دروازے کو ایسے ایسے پکڑ کے ہلا رہے تھے تو پورے قلعے کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا پورا قلعہ ہلنے لگا علی نے ایسے زور لگا کہ اس دروازے کو کھیڑ لیا ہے یہ علی ہے سبحان اللہ یہ علی یہ علی یہ علی 13 رجب جمعے کا دن ہے میرے علی سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے میں پیدا ہوئے مسجد میں شہید ہوئے سبحان اللہ آخری بات ہے کہاں پہ پیدا ہوئے کعبے شہید کہاں پہ ہوئے ایک ٹولہ نام ہے کالیا سمجھتے ہو یہ بڑی بڑے اچھل اچھل کے بیان کرتے اور علی کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے اور میں نے کہا مانا ہم تو ماننے والے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے مسجد میں شہید ہوئے تو پھر دو ہی چیزیں ہو گئی ایک کعبہ ہو گیا ایک مسجد ہو گئی امام بڑا کتوں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ رہے سبحان اللہ علی والے تو ہم ہیں سبحان اللہ جاتے ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضرت علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ